بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ایک صلوات پڑھتے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ جمعہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کا بنانے والا یعنی اس کا خالق بے عیب ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کا خالق بے عیب ہے. اب یہ خالق ہے کون؟ یہ خالق ہے الملک القدوس العزیز الحکیم، یعنی ملک ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، بے عیب ہے، عزیز ہے، غالب ہے، پاورفل ہے، حکیم ہے، کوئی کام بغیر منصوبے کے نہیں کرتا، یعنی انگلش میں بولے تو وائز ہے. صحیح. تو اللہ نے اپنے یہاں پہ 4 نام بتا دیے. یہ 4 نام اللہ کے انٹروڈکشن کے لیے کافی ہیں، لیکن اللہ یہاں نہیں رکا. اللہ نے بولا اور اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایسا رسول بھیجا. اپنی 4 خصوصیات بتانے کے بعد بولا نہیں یہ بس نہیں ہے، اصل انٹروڈکشن یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک ایسا رسول بھیجا. تو گویا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنا نام بتانے کے بعد محمد رسول اللہ کا وسیلہ لے رہا ہے اپنا انٹروڈکشن کرانے کے لیے. تو اللہ محمد رسول اللہ کا وسیلہ لے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم محمد رسول اللہ کا وسیلہ لیں اپنی دعاؤں کے لیے تو لال رومال والوں کو مسئلے ہو جائیں. اب یہ بیسک ہے کہ اللہ جب بھی اس نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے اچھی خاصی جگہوں پہ، یہ تو ایک ایگزامپل ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا ریفرنس لیا ہے، ان کا وسیلہ لیا ہے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانے کے. اب آگے چلیں. سورہ اعراف قرآن کا 7واں سورہ آیت نمبر 157. اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ پیروی کرو، اور لوگ پیروی کرتے ہیں. کس کی؟ اس رسول کی، اس نبی کی، اس امی کی. اور پانے والے اس کا قصہ، اس کا تذکرہ توریت اور انجیل میں پاتے رہیں گے. یہ اللہ نے بولا. اب یہاں پہ رسول اللہ کو 3 ناموں سے مخاطب کیا: رسول، نبی اور امی. صحیح. ایک طرح سے اپنے 3 عہدے ہیں ان کے: رسول، نبی اور امی. رسول کون؟ جو کوئی چیز دے. جب رسول اللہ میسج دے رہے ہیں، ڈیلیور کر رہے ہیں تو وہ رسول. نبی کون؟ جو میسج لے رہے ہیں تو نبی. اب تیسری چیز آ گئی امی. اب امی کا مطلب ہمارے یہاں بہت الٹا سیدھا لکھا جاتا ہے کتابوں میں کہ لکھا جاتا ہے کہ وہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا. صحیح. سب سے کامن ایگزامپل یہ دی جاتی ہے. لیکن پہلی وحی میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اے حبیب پڑھو، اپنے رب کے نام سے اس نے تمہیں پیدا کیا. اور ایک آیت کے بعد اور کہتا ہے پڑھو کہ تمہارا رب کریم ہے جس نے تمہیں قلم سے لکھنا سکھایا. تو پہلی وحی میں بھی اللہ نے لکھنے کا ذکر بھی کر دیا اور پڑھنے کا ذکر بھی کر دیا. تو امی کا مطلب جو بھی ہو قرآن نے ایک طرح سے ڈیفائن کر دیا. اور آگے ہم امی کے عہدے کو اسی آیت میں اور زیادہ اور بھی ڈیفائن کیا. اور کیا بولا کہ اب رسول کو بھیجا کیوں؟ پہلے بولا نا اللہ بغیر منصوبے کے کسی کو بھیجتا نہیں. تو آگے اب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس رسول کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو نیک کام کی طرف راغب کرے، ان کو حکم دے، نیک کام کا حکم دے، برائی سے روکے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور کیا بولا کہ صحیح چیزوں کو، پاک و پاکیزہ چیزوں کو لوگوں پر حلال کر دے، اور غلیظ و خبیث چیزوں کو لوگوں پر حرام کر دے، اور لوگوں کے رسم و رواج توڑ دے. جو دنیا کے رسم و رواج، تمہارے رسم و رواج توڑ دے اور اللہ کا قانون نافذ کر دے. اب اللہ نے کہیں نہیں بولا کہ میں نبی کو حکم دوں گا اور وہ یہ کام کرے گا. اللہ نے کیا بولا کہ نیک کام بتائے، برے کام سے روکے، حلال چیزوں کو حلال کر دے، چیزوں کو حرام کر دے. صحیح. جو رسم و رواج ہیں دنیا کے وہ توڑ دے، اور جو اللہ کا قانون ہے وہ آگے لاگو کر دے. اب تعلق چوری ایک بات بولا کرتے تھے، اللہ نے رسول اللہ پہ 2 طرح کی وحی نازل کی. ایک وحی جو قرآن کے ذریعے آتی تھی، ایک وحی جو ان کی روح میں گوندی تھی، مطلب انہیرٹ تھی ان کے اندر، جب ان کو بنایا تھا تو ان میں امبیڈ کر دی تھی. 2 طرح کی وحی. یہ وحی وہی ہے کہ یہ کیسا امی ہے جس کو یہ بھی پتا ہے کہ نیک کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سے قانون توڑنا ہے اور کون سا قانون نافذ کرنا ہے. تو جو بھی ہو یہ امی تو نہیں ہو سکتا. اللہ نے 4 چیزیں بتا دی. پہلے بتایا کہ لکھنا بھی آتا ہے، پڑھنا بھی آتا ہے. پھر آگے بتایا یہ وہی ہے جس کو سب پتا ہے. کیا کیا پتا ہے؟ نیک کام کیا ہے، برا کام کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سے قانون توڑنے ہیں، کون سے قانون نافذ کرنے ہیں. تو یہ اب امی کی ڈیفینیشن یہاں سے ہم نکال سکتے ہیں. تو یہ ایک بیسک سا انٹروڈکشن ہے رسول خدا کا. اب یہ رسول اپنے اہل بیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ رسول اپنے اہل بیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال
سفینہ نوح کی طرح. سفینہ نوح سے مراد آرک آف نوز آرک. ٹھیک ہے, میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح. جو اس میں سوار ہو گیا اس نے فلاح پائی, نجات پا گیا. جو اس میں نہیں آیا ڈوب گیا, ہلاک ہو گیا. صحیح. اب دوسری بات کیا بولی, جو اس میں نہیں آیا, سوار نہیں ہوا, جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ڈوب گیا اور ہلاک ہو گیا. اب بات ایک ہی طرح کی ہے, جو ڈوب گیا بات ختم کر دیتے کہ ڈوب گیا ختم, آگے بولنے کی ضرورت کیا تھی ہلاک ہو گیا. تو کبھی کبھی جو لوگ ڈوب جاتے ہیں انہیں بچا بھی لیا جاتا ہے. ٹائٹینک کی ایگزامپل ہے, کتنے بچا لیے گئے, ابھی لوگوں کو بچا لیا گیا. لیکن یہاں رسول اللہ نے بتایا کہ جو اس میں نہیں آیا وہ ڈوب گیا اور ہلاک ہو گیا, بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں. جو بھی لے کے آنے آ جاؤ, یہاں بخشش نہیں ہو سکتی. محمد وآل محمد صلوات. نعرہ حیدری. اب جناب نوح علیہ السلام کا قصہ کیا تھا کہ جناب نوح علیہ السلام نے اللہ کے رسول تھے, کافی عرصہ لوگوں میں اللہ کا دین پہنچایا. بہت کم لوگ ان سے اس سے استفادہ ہوا اس زمانے مسلمانوں میں. جناب نوح نے اللہ سے بد دعا کی اپنی قوم کے لیے. اللہ نے بولا ٹھیک ہے نوح, ایک کشتی بناؤ, ہم ان قریب ایک طوفان بھیجیں گے. جناب نوح کشتی بنانے لگے, لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے. اب جب طوفان آنے لگا تو وہ سب لوگ سوار, جو ان کے ساتھی تھے وہ سوار ہوئے, جو ان کے اصحاب تھے, اور آگے جانے لگے. ان کا بیٹا اور زوجہ کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور وہ ہلاک ہوئے. یہ بیسیکلی جناب نوح کا تھوڑا سا واقعہ. اب اللہ اس کو قرآن میں کیسے بتاتا ہے, کچھ آیات مطلب کچھ چیزوں کو بتا رہا ہوں, پورا ڈیٹیل واقعہ کا نہیں بتا رہا. اب اللہ کہتا ہے ہم نے نوح کو اور اصحاب سفینہ کو بچا لیا. کیا بولا یہاں پہ, نوح کو اور اصحاب سفینہ کو ہم نے بچا لیا. یہ نہیں بولا ہم نے نوح کو اور اصحاب نوح کو بچا لیا, بولا ہم نے نوح کو اور اصحاب سفینہ کو بچا لیا. یعنی صحابیت میں بخشش ہے, لیکن بخشش ہے سفینہ کے ریفرنس سے. صحیح, نبی کے ریفرنس سے زیادہ سفینہ کے ریفرنس سے بخشش ہے. یہ قرآن میں اللہ نے سیٹ کر دی, ایک چیز سیٹ کر دی. اب آگے کیا ہوا, آگے نوح علیہ السلام کے بیٹے کیسے بتایا. اب آگے قرآن میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا جب عذاب آنے لگا, ابھی ریفرنس پورا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ نہیں, مفہوم ہے کہ طوفان آنے لگا. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بولا بیٹا آج کافر نہ بن, کشتی میں سوار ہو جا. ان کے بیٹے نے بولا کہ میرے لیے پریشان نہ ہو, میں پہاڑ کی چوٹیوں پہ پناہ لے لوں گا, پانی مجھے کچھ نہ کہہ سکے. اب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے, اے اللہ اس کو معاف کر دو. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا, نوح یہ تمہارا اہل نہیں ہے, نوح یہ تمہارا اہل نہیں ہے, تمہارا بیٹا نہیں ہے. اب ہے کون, سگا بیٹا. اللہ کیا کہہ رہا ہے, تمہارا بیٹا نہیں ہے. تو ایک چیز سمجھ آئی, جب کشتی سے منہ موڑ کے, سفینہ سے منہ موڑ کے نبی کا بچہ نہیں بچ سکتا, سگا بیٹا, تو جنہوں نے زبردستی رشتے توڑے ان کے بچنے کا کہاں سے سوال ہے. نعرہ حیدری. اب اللہ کا, ہمارے پاس دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں حقیقی رشتے, ایک ہوتے ہیں ہمارے اپنے سسرالی رشتے, ازدواجی رشتے. اب حقیقی رشتوں میں ہمارا اپنا کوئی مدخل نہیں, ہمارا باپ کون ہے کوئی چوائس نہیں, ہماری اولاد کون ہے کوئی چوائس نہیں, ٹھیک ہے. لیکن سسرالی رشتوں میں آپ کے پاس چوائس موجود ہے, آپ کس سے شادی کریں, کس سے رشتہ دوڑیں, دوستی کس سے کریں, کس سے آگے چیزیں بڑھائیں. مطلب دنیاوی رشتوں پہ ہمارے پاس چوائس موجود ہے. لیکن یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, حقیقی رشتہ ہے, اللہ نے بنایا, حقیقی رشتہ اللہ نے بنایا, اللہ نے توڑ دیا, مرضی اللہ کی. یہاں اللہ رشتہ توڑ رہا ہے, اور وہاں جب موبائلے کے موقع پہ کیا کہہ رہا ہے کہ بیٹے لے کے جانے ہیں, ابھی بیٹے کو نہیں اپنے نواسوں کو لے کے, اللہ کی مرضی, جس کو چاہے بیٹا بولے, جس کو چاہے منع کر دے. اب یہاں کیا ہوا, جب موبائلہ ہونے لگا, موبائلے سے پہلے کیا ہوا, کچھ عیسائی آئے, آ کے رسول اللہ سے بحث کرنے لگے. 3 دن مسجد نبوی میں رکے اور بحث کرنے لگے, کسی بات پہ نہ مانے. وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے قرآن میں ارشاد کیا کہ اے نبی بھی ان سے بول دو کہ عیسیٰ کا تو صرف باپ نہیں تھا, آدم کے نہ باپ تھے نہ ماں. آدم کو کیوں نہیں مانتے اللہ کا بیٹا, لیکن وہ کسی بات پہ نہ مانے. تو اللہ نے کیا بولا, اے حبیب ان سے مباہلہ کرو, جھوٹوں پر لعنت کرو, سائڈ میں لو. اللہ نے اصول دے دیا. اب اگر کوئی بندہ حق بات پہ آپ کی بات نہ آ رہا ہو تو بحث کرنے کی ضرورت نہیں, لعنت دو اور سائڈ میں لو. یہ اللہ نے اصول دیا. بے شمار لعنت ابو سفیان اور آل ابو سفیان پر, بے شمار لعنت. اللہ نے ایک طرح کا یہ اصول دیا. اب جب موبائلہ کی بات ہے, اللہ سے پوچھا موبائلہ کیا, اللہ نے بولا تم اپنے عورتیں لے کے آؤ, اپنی عورتیں لے کے جاتے ہیں, تم اپنے بیٹے لے کے آؤ, اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں, تم اپنے نفس لے کے آؤ یعنی اپنے سیلف لے کے آؤ, ہاں اپنا نفس لے کے آتے ہیں. اب عورتوں میں کون نہیں, بی بی سیدہ,
چلے بات سمجھ میں آتی ہے. رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی, بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں چلے نہیں تھی, ایک ہی بیٹی حیات تھی, سب سے عزیز اولاد ہی ہوتی ہے. میری تو اپنی اولاد نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی آپ کو پتا ہوگا, سب سے عزیز اولاد ہوتی ہے بیٹی لے. نفس میں کون گئے؟ امام علی. اب بندہ تھا علی کا شروع سے, چاہے ذوالشیرہ ہو, ہجرت کی رات ہو, بدر ہو, احد ہو, خندق ہو, حنین ہو, ہر جگہ رسول کے ساتھ علی. جہاں رسول وہاں علی, جہاں علی وہاں رسول, کوئی جدا نہیں ہو سکے. تو وہاں لے کے گئے. اب بیٹوں میں امام حسن امام حسین کو بہت ساری جگہ آپ کو بات ملتی ہے کہ نیکسٹ ٹو کن یہی تھے. ہر جگہ کوئی یہ کہتا ہے نیکسٹ ٹو کن یہی تھے اور کوئی تھا نہیں, بات غلط. کافی ریسرچ کر کے یہ بات بول رہا ہوں کہ اس وقت رسول کے اپنے بیٹے جو بی بی ماریہ سے پیدا ہوئے تھے, جناب ابراہیم, زندہ تھے اور اس ایج کے تھے کہ لے کے جایا جا سکتا تھا. اس عمر کے تھے اس وقت, لیکن رسول ان کو لے کے نہیں گئے. فرق کیا؟ وہ محمد کے بیٹے تھے, یہاں جانا تھا رسالت کے بیٹے. تو رسول کس کو لے کے گئے؟ رسالت کے بیٹوں. اب ہم وائلہ کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, وہ کیا کبھی انشاءاللہ آگے موقع ملے تو کبھی ڈیٹیلیں پڑھیں گے. خیر یہ سب گئے. اب جا کے ایک میدان میں بیٹھ گئے, وہاں جا کے پنجتن بیٹھ گئے. رسول اللہ نے بولا یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین, اپنے ہاتھ اٹھاؤ, میں بد دعا کرتا ہوں تو آمین بولنا. کیا بولا؟ میں بد دعا کرتا ہوں تو آمین بولنا. اب ایک بات ایمانداری سے بتائیں, اللہ کے رسول کو کسی کی آمین کی ضرورت ہے؟ اللہ سے ہمارا رابطہ کیوں ہوا؟ اللہ کے رسول کی وجہ سے. اللہ کے رسول کو کسی کی آمین کی ضرورت ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے بتانا تھا کہ اللہ میرے وسیلے سے انٹروڈکشن کراتا ہے, میں ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں. مطلب یہ وسیلہ اللہ کے رسول نے پورا مینٹین کرنا تھا کہ میں اللہ میرے وسیلے سے انٹروڈکشن کرائے, لیکن میں ان کے وسیلے سے. تو یہ مقام ہے پنجتن پاک کا. پر محمد وآل محمد صلوات. اور انہی پنجتن پاک کے وسیلے سے سب کو افضلیت بھی جو ملتی ہے وہ انہی کے وسیلے سے ملتی ہے. اس پہ ایک واقعہ, پہلے خلیفہ اور ان کی زوجہ بیٹھے ڈسکشن کر رہے تھے. ٹھیک ہے, دونوں جلیل القدر صاحب عزت شخصیات, دونوں بیٹھے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کون زیادہ افضل ہے. وہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میں نے جنگیں لڑی, میں رسول کے ساتھ ہجرت میں موجود تھا, میں زیادہ افضل ہوں. یہاں ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ میں بطول کنیز رہی ہوں, بطول کی ساتھ ساتھ گئی ہوں, جہاں مسئلے ہوئے وہاں گئی ہوں, جنگوں میں بھی گئی ہوں, جو عورتوں کا حق تھا وہ میں نے ادا کیا جنگوں میں. دونوں میں بحث ہوتی رہی, یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ افضل کون ہے. اب انہوں نے بولا چلو رسول خدا کے پاس چلتے. رسول خدا کے پاس گیا, رسول خدا نے بولا تمہاری زوجہ افضل ہے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ختم ہو جانی چاہیے, لیکن وہ دلیل مانگی, عادت تھی, مانگ لی دلیل. چلے مانگی, ہمارے لیے فائدہ ہو گیا. دلیل مانگی کہ افضل کیسے. تو رسول خدا نے بولا کہ جب حسن پیدا ہو رہا تھا تو تمہاری زوجہ نے دائی کا کام کیا. صحیح, یہ افضلیت بن گئی. حسن پیدا ہو رہا تھا تمہاری زوجہ نے دائی کا کام کیا تھا. دائی کون؟ مڈ وائف کا کام کیا تھا. تو اس کا مطلب جو بندہ حسن کی دائی کا مقابلہ نہ کر سکے, حسن کے باپ کا مقابلہ کیا کرے. ایک صلوات اب رسول خدا نے ان پنجتن کے بارے میں کیا بولا, مطلب بڑی مشہور ہے, کیا بولو نا محمد اور سکنا محمد وہ آخر نا محمد. پھر سب کے لیے انڈیویجول حدیث بھی ملتی ہے. پنجتن کے لیے بھی ملتا ہے کہ ان سے میں ہوں اور یہ مجھ سے. پھر امام حسن کے لیے اور امام حسین کے لیے انڈیویجول اور ملتا ہے, حسن منی وانا من الحسن, حسین منی وانا من الحسین. تو امام حسن علیہ السلام اپنے وقت کے محمد, اپنے وقت کے علی, علی بھی محمد, تو ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنے وقت کے محمد, اپنے وقت کے علی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں کیا ہوا؟ رسول اللہ مانگ رہے تھے کاغذ اور قلم, ان کو کاغذ اور قلم نہیں دیا گیا. آگے چلے امام علی علیہ السلام کے سب کے اوپر, جب دوسرے خلیفہ کا انتقال ہوا, وفات ہو گئی, تو لوگ آئے آ کے امام حسن کو, امام علی علیہ السلام کو بولا کہ علی خلیفہ بن جائے. علی نے بولا ٹھیک ہے. انہوں نے بولا لیکن 3 شرط. علی نے بولا کیا؟ پہلی شرط کتاب اللہ پہ چلیں گے. علی نے بولا صحیح ہے. دوسری شرط سنت رسول پہ چلیں گے. علی نے بولا صحیح ہے. تیسری شرط کہ آپ سے پہلے جو رہے ہیں, جو شیخین ہیں, ان کی سیرت پہ چلیں گے. علی مسکرایا اور بولا اگر وہ کتاب اللہ اور سنت پر ہیں تو تیسری شرط کی ضرورت نہیں. اگر وہ کتاب اللہ اور سنت پر نہیں ہے تو میں ایسی چیز کیوں فالو کروں جو اللہ کے حکم موافق. یہ باتیں, 2 باتیں. اب امام حسن اور امام حسین رسول کے 2 نواسے. امام حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپر باڈی امام حسن کی رسول اللہ کی مشابہ تھی, تب پورے تشبیہ رکھتے تھے. امام حسین لوور باڈی میں پورے تشبیہ رکھتے تھے امام رسول خدا کی. امام حسن اپنے وقت کے محمد. رسول خدا نے اپنی زندگی میں ایک سلوک کی, صلح حدیبیہ. کس سے کی؟ کفار مکہ سے. امام حسن نے
جانشین رسول ایک صلح ہوگی اپنی زندگی میں، صلح حسن، کس سے کی؟ امیر شام. اب جو کہنا چاہیں کہہ لیں. صحیح. اب صلح کیا ہوتی ہے؟ سیز فائر. عام ٹرمز میں جو اس زمانے میں ہوتا تھا صلح بیسیکلی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، سیز فائر ہے. جنگ ہو رہی ہے، سیز فائر ہو گیا. اب فار ایگزامپل پاکستان اور انڈیا میں جنگ ہو جائے، مسئلہ ہو کشمیر کا، سیز فائر کس پہ ہوگا؟ مسئلہ کشمیر پہ ہوگا. یہ تھوڑی بولیں گے اسلام آباد سے کراچی کیپٹل کر دو، انڈیا ڈیمانڈ تھوڑی رکھے گا. کشمیر میں بات کرے گا، پاکستان کشمیر میں بات کرے گا. اور سیز فائر کے لیے سفید جھنڈا کون اٹھاتا ہے؟ جو ہارے. جیتنے والا کیوں اٹھائے گا؟ تو پہلے ہی جیت رہا، اس کو کیا ضرورت ہے سیز فائر کی؟ یہاں کیا ہوا؟ جب امام حسن کی صلح اور امیر شام کی صلح کی بات ہے، وہاں سے بولا گیا کہ حسن آپ کنڈیشنز بتائیں، ہم اگری کر سکتے ہیں. کاغذ اور قلم بھیج دیں. جن لوگوں نے رسول خدا کو کاغذ اور قلم نہیں دیا، جانشین رسول نے انہی سے کاغذ اور قلم لگوا. صحیح. اب لکھنا کیا شروع کی؟ پہلی شرط کیا لکھی؟ کہ کتاب اللہ اور سیرت محمدی پہ عمل ہوگا. ٹھیک ہے. میں آپ سے بات بولوں، کمبر سے بات بولوں کہ یار یہ کام کرنا ہے. کمبر آلریڈی وہ کام کر رہا ہوں، مجھے بولے گا نہیں پاگل یہ کام کیوں بولے گا؟ تو کر رہا ہوں. اگری اس ٹائم پہ کرے گا نا، اگر یہ کام نہ کر رہا ہوں، ہائر نہیں کر رہا، چلو میں کر رہا ہوں کانٹریکٹ پہ اگریمنٹ. اب یہاں اگری کیا گیا، حسن نے سائن لے لیے. اس کا مطلب امام حسن نے سائن لیے، کتاب اللہ اور سنت رسول پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، تبھی اگری کیا کہ ہاں آپ عمل کریں گے. ٹھیک ہے. امام علی علیہ السلام نے منہ سے بولا، امام حسن نے سائن لے کے ساری زندگی پکا کر دیا. امام علی علیہ السلام کی بات کو بنا دیتے ہیں ضعیف حدیث ہے. امام حسن نے سائن لے کے پکا کر دیا، اب زندگی بھر کچھ بھی ہو جائے بول کوئی نہیں سکتا کہ یہ چیز موجود ہے. پھر دوسری شرط کیا رکھی امام حسن علیہ السلام نے؟ آگے ساری شرطوں میں نہیں جا رہے، صرف دو شرط. دوسری شرط کیا رکھی کہ علی پہ شب و ستم نہیں ہوگا. مطلب امام علی علیہ السلام پہ شب و ستم ہوتا تھا، تبھی اس بات کو رکھا گیا. اب ایمانداری سے بتائیں، دو طرح کے مسلمان ہیں مشہور ہیں. ایک جو علی کو پہلا مانتے ہیں، ایک جو علی کو چوتھا مانتے ہیں. سارے ہمارے دوست ہیں. نہ ادھر سے کوئی امام علی علیہ السلام کی بات کو الٹی سیدھی کر سکتا ہے، نہ وہاں سے امام علی علیہ السلام کی بات کو الٹی سیدھی بات تصور کر سکتا ہے. تو یہ کیسے مسلمان تھے؟ نہ ادھر تھے نہ ادھر. مسلمان تو نہیں ہوئے، جو بھی تھے مسلمان نہیں تھے. بیسک چیز انہوں نے توڑ دی. تو یہ تھی بیسک. امام حسن علیہ السلام نے وہ کام کیے اپنی صلح میں جو رسول خدا اور امام علی علیہ السلام نے بولا تھا، امام حسن نے کر کے دکھایا اور پورے کام کیے. اب جیسے بولا رسول خدا کے دو نواسے امام حسن اور امام حسین، دونوں ایک ساتھ پلے بڑھے. رسالت کے بیٹے اللہ نے بول دیا، ایک ساتھ پلے بڑھے. ایک کندھے پہ امام حسن، ایک کندھے پہ امام حسین. اور ان کی سملیرٹیز یہاں ختم نہیں ہوتی. کربلا میں امام حسین کے 3 بیٹے تھے جو جنگ میں موجود تھے، سید سجاد، علی اکبر، علی اصغر. سید سجاد سے امام حسین علیہ السلام کی نسل آگے چڑھی. علی الاکبر تلوار اور بچی سے شہید کیے گئے اور علی اصغر کو تیر لگا اور شہید ہوئے. امام حسن کے 3 بیٹے کربلا میں موجود، حسن مثنی، عبداللہ اور قاسم. حسن مثنی سے امام حسن کی نسل آگے چلی. عبداللہ تیر سے شہید ہوئے، قاسم کو تلوار اور برچی سے شہید کیا گیا. اب یہ سملیرٹیز ہیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی، جو ہر جگہ پہ ختم نہیں ہوتی. امام حسن علیہ السلام کی بارے میں کہ سفر کا مہینہ ہے، امام حسن علیہ السلام روزے سے ہیں، جمعے کی نماز پڑھ اور مغرب کی نماز پڑھ کے واپس آئے اور روزہ افطار کرنا. روزہ کس سے افطار کیا؟ پانی سے. پانی پیا تاکہ روزہ افطار کرے. ایک دم الٹی ہوئی، بی بی زینب کو آواز دی کہ زینب کو بلا. بی بی زینب آئی، دیکھا بھائی کلیجے کے ٹکڑے بھائی کے الٹی میں نکل گئے. انہوں نے آ کے جمع کر لیا. ارے بی بی زینب کی قسمت ہے، 2 سگے بھائی حسن اور حسین، ایک کے کلیجے کے ٹکڑے اٹھائے اور ایک بھائی کے سر کے ساتھ کوفہ سے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. بی بی نے ٹکڑے اٹھائے، امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا. امام حسین آئے، امام حسن سے گلے لگے اور رونے لگے. امام حسن نے امام حسین کو بولا کہ بھائی تم نہ رو، تم نے اور بھی بہت مصیبتیں دیکھنی ہیں. آگے گئے، امام نے ساری کی سارے لوگوں کے ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا، بولا تم ان سب کے وارث. اور امام حسین علیہ السلام کو اور بھی وصیتیں کرنے لگے. ایک وصیت کیا کی کہ بھائی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے نانا کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر یہ امت مجھے نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دے تو تلوار نہ نکالنا، غصہ نہ کرنا، مجھے اماں کے پہلو میں دفن کر دینا. یہ بولا. پھر جناب ام فروا کو بلایا، ان کی گود میں چھوٹے جناب قاسم بلایا اور بلا کے جناب قاسم کا ہاتھ دیا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں اور بولا بھائی جب یہ روزے کربلا تم سے اجازت مانگے سمجھنا حسن تم سے اجازت مانگنا، منع نہ کرنا.
پھر ایک تعویذ نکال کے جناب قاسم کے ہاتھ پہ باندھا اور بی بی ام فرما کو بولا اس بچے کا بہت خیال رکھنا اور اس تعویذ کا بہت خیال رکھنا, اور جب بھی یہ بچہ کسی مصیبت میں آئے تو اس کو بولنا کہ اس تعویذ کو دیکھیں, اس میں اس کا سلوشن ضرور ہوگا. یہ کہا امام حسین علیہ السلام کے گلے سے لگے اور اسرار امامت ان کے سپرد کیے, ان کو باقی وصیتیں کرنے لگے. پھر آسمان کی طرف دیکھا اور بولے انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین علیہ السلام بھی بولے انا للہ و انا الیہ راجعون. اب امام حسین علیہ السلام کی وصیت تھی کہ ان کو ان کے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے اور امام حسین علیہ السلام غسل و کفن دے اور نماز پڑھائے. امام حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم کے جوانوں کو بولا, کس کو؟ عبداللہ ابن جعفر موجود تھے, محمد مسلم ابن عقیل موجود تھے, محمد حنفیہ موجود تھے, عباس ابن علی موجود تھے, عباس کے باقی بھائی موجود تھے, کہ جنازہ اٹھاؤ مسجد نبی میں لے کے گئے, غسل دیا, کفن دیا, نماز جنازہ امام حسین علیہ السلام پڑھائی. پھر حکم دیا ان کو کہ مسجد نبی میں وہ رسول کے پہلو میں قبر کھولو. انہوں نے جا کے رسول کے پہلو میں قبر کھولنے کی تیاری کی. جیسی تیاری کی تھی تیروں کی بارش امام حسن کے جنازے پہ ہونے لگی. اور ایک راوی کہتا ہے کہ حسن ابن علی کے جنازے پہ اتنے تیر برسائے گئے کہ حسن ابن علی کا جنازہ تیروں سے چھپ گیا. اب بنی ہاشم کے جوان غصے میں تلوار نکالنے لگے. امام حسین نے ہاتھ جوڑ لیا کہ نہیں, بھائی نے منع کیا, تلوار نہیں نکالنی, جنگ یہاں نہیں کرنی. سب نے تلوار رکھی, جنازے کو اٹھایا اور اٹھا کے گھر کی طرف آنے لگے. یہ شاید زندگی ہسٹری کا پہلا ہی جنازہ ہوگا, واحد جنازہ ہوگا جو گھر سے نکلا اور پھر زخمی ہو کے واپس گھر کی طرف آنے لگا. امام حسن کا جنازہ واپس گھر آیا, بی بی زینب پریشان ہوئی, پوچھا امام حسین علیہ السلام سے کہ بھائی یہ کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام روئے اور بولے پہلے بھائی کے جنازے سے تیر نکالیں گے, پھر اماں کے پہلو میں دفن کریں گے. دو بھائی, دونوں بھائیوں کی قسمت, ایک کے جنازے پہ تیر, ایک کا جنازہ تیروں پر. لیکن حسن ابن علی کی بھی قسمت تھی, سارے بھائی موجود نماز پڑھنے کے لیے, کفن دینے کے لیے, اٹھانے کے لیے. بہن کے ہاتھ رسن بستہ نہیں کہ وہ تیر نکال سکے. اور جب حسین کی باری آئی تو حسین تنہو تنہا, نہ علی اکبر, نہ علی اصغر, نہ قاسم, نہ عباس, نہ محمد حنفیہ تو تھے ہی نہیں وہاں پہ, عبداللہ ابن جعفر بھی نہیں تھے, مسلم ابن عقیل پہلے شہید ہو چکے, عباس ابن علی موجود نہیں, کوئی موجود نہیں, تنہو تنہا امام حسین شہید ہوئے. اور جب شہید ہوئے تو ان کا لاشا, امام حسن کا لاشا تیروں کے بعد دفنا دیا گیا, آرام سے دفنا دیا گیا. اور امام حسین علیہ السلام کے لاشے پہ کو گھوڑوں سے روندا گیا. ان اللہ ماتم حسین